علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انشا ڈی کو گلف کنسلٹنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، کیونکہ آج آپ سے بات ہونے والی ہے اٹلی اپوائنٹمنٹ کے متعلق اور اس کے نوٹیفیکیشن کے متعلق، اور نوٹیفیکیشن میں کون سی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اور پوسٹل اور ڈاکومنٹ کے انکوائری کے متعلق ہم آج بات کریں گے اور کھل کر بات کریں تاکہ آپ کو پوری پروسیجر کی سمجھ ہے۔ اور اٹلی کے اپوائنٹمنٹ کے متعلق جو کہ رات کو جاری بھی ہوئی تھی، اور اس کے بات شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے بات کر لیتے جو اس سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ اٹلی میں رہ رہا ہے، لیگلی وہ رہ رہا ہو وہاں، اور مسلسل 2 سال تک قانونی اور لیگلی وہاں کام کر رہا ہو۔ دوسرا، اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی گئی ہے جو اس کے پاس رہائش ہے، جو اس کو مطلب اب اس کے اگر مثال کے تو 2-3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اور جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جو اس کی رہائش ہوتی ہے وہ قانون کے مطابق صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ لیگلی طور پہ وہاں رہ رہا ہے اور وہاں مطلب وہ کام بھی کر رہا ہے اور وہ پورے اپنے ٹیکس پہ یعنی پے بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی رہائش کا بھی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر اس کو فیملی کے لیے آپ کو اس کو نیولستا چاہیے تو اس کو نیولستا پھر جاری کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جب وہاں سے انکوائری ہو جائے گی، پھر پاکستان میں اس کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے وہ آپ اس کو پتہ ہے۔ اگر اس کی خالی بیوی ہے تو اس کو نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ اور MRC اور FRC، اور جو نکاح نامہ اس کا ہوتا ہے نا اردو والا، وہ اس کو یعنی ان کی چیکنگ کرائے گا۔ چیکنگ کرانے کے بعد یعنی اس میں کسی قسم کی ابہام تو نہیں ہے، اس کی ویریفیکیشن کرائے گا متعلقہ کنسلٹنٹ سے یا متعلقہ ادارے سے، اور اس کے بعد ان ڈاکومنٹ کو وہ یعنی موافقہ سے کرائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے یہ پوسٹل کرانا ہے تو اس کے ساتھ موافقہ کرائے گا۔ موافقہ کرانے کے بعد اس کو پوسٹل کرانا پڑے گا۔ پوسٹل کرانے کے لیے اس کو یعنی کسی بھی کوریئر سروس کے ذریعے وہ ہاں جب سبمٹ کرے گا، وہاں ان کی فیس یعنی ان کی تقریباً 3000 روپے ہوتے ہیں کوریئر سروس والوں کی، اور باقی دوسرے یعنی ان کے کوریئر یہ تو اس کو ہوگی نا ڈاکومنٹ کی، پوسٹل کی یعنی 3000، اور کوئی 1000-2 ان کی بھی ہوتی ہے، اور یہ کم از کم یعنی 45 اور 60 دن میں، یا اس سے کم و بیش زیادہ دن یعنی پرفیکٹ نہیں ہوتا کم ملے گا۔ اور جو لوگ اسلام آباد میں آ کر یعنی یہ پوسٹ کرانے کے لیے ڈاکومنٹ جمع کرا دیتے ہیں، ان کے لیے کافی سارا فائدہ ہو جاتا ہے نا۔ تو ان ڈاکومنٹ کو پہلے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، پھر ان کو چیک کرایا جائے گا تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو۔ سارا پروسیجر کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی غلطی نکل آئے تو وہ سارے کا سارا اس کا کام درے کا درا رہ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ پوسٹل کرا لے گا تو وہاں سے اس کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ اپوائنٹمنٹ اوپن ہونے کے لیے عرصہ دراز سے وہ مشکل آ رہی تھی۔ ابھی انہوں نے یعنی اٹلی والوں نے سب سے پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری یہ اتنے بجے 6:30 یا 7 بجے آپ کی یعنی اپوائنٹمنٹ جاری ہوگی، اور ان لوگوں نے فیملی کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، اور انہوں نے اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد کی یعنی اپوائنٹمنٹ جاری ہوئی ہیں۔ ہمارے بچوں نے بھی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے کافی کر لی ہیں، اور ہم نے بھی 1-2 کی ہیں۔ تو اس میں کافی ساری سلاٹ تھی اور بہت زیادہ تھی۔ پہلے تو کافی عرصے سے اوپن ہی نہیں ہو رہی تھی، تو ابھی اوپن ہوئی ہے۔ تو یہ کم از کم بھی 15 مارچ 2025 تک یہ اپوائنٹمنٹ سب کی سب اوپن ہو گئی ہیں، اور یہ بک بھی ہو گئی ہیں۔ اگر کسی کو ابھی چاہیے ہوگی تو وہ اس کے بعد والی ملے گی۔ تو اس سلسلے میں کسی نے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہو، اور یعنی اس کے لیے چاہیے ہو، یا پوسٹر کے لیے چاہیے ہو، یا اس کی ڈاکومنٹ چاہیے، یا فائل پریپریشن، یا اس کے لیے یعنی ڈاکومنٹ کو یعنی ویریفائی کرنے کے لیے، انشورنس کے لیے کسی ضرورت ہو، گریس کے لیے بھی چاہیے ہو، اٹلی کے لیے بھی چاہیے ہو، یا اسپین کے لیے سروس چاہیے تو ہمارے سروس حاضر ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ یعنی بندے کو کر لیتے ہیں۔ اور گریس بھی اسی طرح، گریس کی جو ایمبیسی ہے وہ بھی اسی طریقے سے یعنی پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، وہ کہتی ہے اتنے بجے آپ کی نا اپوائنٹمنٹ ہو گئی، لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں اور وہاں، لیکن اس کا ضروری ہے کہ آپ ایمبیسی کی جو ہے نا ویب سائٹ اس کے اوپر نظر رکھیں، یا کب اوپن ہوتے ہیں، وہ یکدم ہی ہو جاتی ہے، اور یکدم ہی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یا ایک پوسٹل کرانے کے بعد آپ کو ان ڈاکومنٹ کی اٹلی کے لیے آپ کو ان ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن کرانی ہوگی۔ ٹرانسلیشن کرانے کے لیے آپ کو متعلقہ ادارے سے اٹلی میں زبان میں وہاں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی سروس دے دیتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو، ورنہ آپ خود کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی انکاری فیس جو ہوتی ہے نا وہ لازمی ان کو دینی پڑتی ہے، وہ تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ 40,000 روپیہ فیس ہوتی ہے، اور اس کو ساتھ جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ 116 یورو ایک ہوتی ہے۔ تو اور 16,000 تقریباً اس کے 4 پیپر ہوتے ہیں، ہر پیپر کی فیس ہے۔ ساری لیگلائزیشن کی فیس بھی آپ کو دینی پڑے، ویزا فیس ہوگی، انکوائری فیس ہوگی، اور لیگلائزیشن فیس ساری کی ساری اسی طریقے سے آپ کو دینی پڑیں گی نا۔ تو
یہ بتانی تھی، یہ آپ کو انفارمیشن جو ابھی جو نئی آئی تھی اس سلسلے میں بتا رہا تھا کہ اٹلی کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور یہ سروسز ابھی اوپن ہوں گے، اس کے اوپر بیٹھے اور کام کریں، کام کرنے کے بعد مسلسل ویب سائٹ کو واچ کریں، اور اٹلی کی جو ہے نا ویب سائٹ اس کے اوپر بھی دیکھتے رہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو جب جو اس دفعہ تو انہوں نے ایسے کیا ہے، لیکن اگر آئندہ لگاتار وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور ہمارے لیے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمارا جو چینل ہے سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں۔ تقریباً 30-40 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی بچے ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سروسز چاہیے ہوں تو اپائنٹمنٹ کے متعلق اور اس کی ڈاکومنٹ کی جانچ اور پڑتال کے متعلق، یعنی ان کو چیکنگ کے لیے اور آپ کو فیل پریپریشن کے لیے یا پوسٹل کرانے کے لیے یا موفا کے لیے چاہیے تو وہ بھی ہم سروسز دے دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے پہلے آپ خود کریں، اگر یہ آپ کا خود ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ بھی آنے جو ویڈیو آئیں گے آپ کے پاس شیئر کی جائیں گے، جو نئی معلومات ہوں گی وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمیں اب اجازت دیجیے، آئندہ نئی ویڈیو کے لیے یہ تب تک کے لیے ہمیں آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔